دنیا کے نام نہاد سب سے بڑے جمہوری ملک بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں عوام کے تمام بنیادی انسانی حقوق سلب کر رکھے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت نے زندگی کے حق سمیت احتجاج کا حق بھی لوگوں سے چھین لیا ہے اور اظہار رائے کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ فسطائی مودی ظالمانہ اقدامات کے ذریعے کشمیری عوام کی آزادی کی آواز دبا رہا ہے۔ RSS کی پروردہ بی جے پی حق خودارادیت کے مطالبے کو دبانے کے لیے کشمیری عوام کے خلاف ہر وحشیانہ حربہ استعمال کر رہی ہے۔ مودی حکومت آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے ایک طرف کشمیری حریت پسندوں کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل رہی ہے تو دوسری جانب کشمیری نوجوانوں کا خون بغیر کسی تعطل کے بے دردی سے بہایا جا رہا ہے۔ بھارت نے اپنے سفاک فوجیوں کو مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ آج بھی بھارتی فوجیوں نے ضلع پلوامہ کے گنڈپورہ گاؤں میں مزید نوجوان شہید کیے ہیں۔ بھارتی پولیس نے سری نگر کے مائسما علاقے میں محمد یاسین ملک کے گھر کے باہر بھارت مخالف نعرہ بازی اور پتھراؤ کے الزام میں 19 نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا ہے، جو بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA کی عدالت کی طرف سے محمد یاسین ملک کو 25 مئی کو جھوٹے مقدمات میں عمر قید کی سزا سنائے جانے کے خلاف ان کے گھر کے باہر شدید احتجاج اور مظاہرے کر رہے تھے۔ مزید نوجوانوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کشمیری عوام کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بنیادی حق خودارادیت کا مطالبہ کر رہی ہیں، جس کا وعدہ ان سے اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں میں کیا جا چکا ہے۔ پوری دنیا کی طرح اہل کشمیر کو بھی اپنے ضمیر کی بات کرنے کا پورا حق ہے۔ بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ عوامی تحریکوں کو فوجی طاقت اور جبر سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ کشمیری عوام بین الاقوامی قوانین کے مطابق اپنے حق خودارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فاشسٹ بھارتی حکومت جبر و وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیری عوام کی آواز دبا کر ان کے عزم کو نہیں توڑ سکتی۔ عالمی برادری کو بھارت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ کشمیری عوام کو بولنے سے نہ روکے۔ مودی اور اس کے حواریوں کو کشمیری عوام کے ہر حق کو پامال کرنے کی سزا ملنی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیری عوام کے معاملے پر دنیا بیدار ہو اور اہل کشمیر کی حالت اظہار کا نوٹس لے۔